اپنے بیان میں پہلے درود پاک کی میں نے وہ فضیلت آپ کو سنا دی کہ ادھر درود پڑھو ادھر آسمانوں پر فرشتوں کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ علماء نے بڑی پیاری اس روایت سے ہمارے لیے مدنی پھول نکالے کہ جس بندہ جس مجلس سے درود پڑھے اس کی خوشبو آسمانوں تک جائے تو جو بندہ پڑھے اس کی ذات میں کتنی خوشبو آ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں کی بدبو دور ہو جائے، غم دکھ پریشانیاں دور ہو جائیں، نیکیوں والی خوشبوؤں والی مہنگی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ یہ سمجھیں کم از کم 100 بار آقا کو تحفہ کو پیش کرنا ہے تو استقبال ربیع النور درود پڑھ کر منائیں، تسبیح ہاتھ میں رکھیں، ایسے نہیں ہوں گے 1200۔ ہاں یہ بھی بتا دو اگر واقعی پڑھ دیں تو امیر اہل سنت بڑی کمال کی بات فرماتے تسبیح جو ہے نا وہ زبان کی لگام ہے، اپنے ساتھ تسبیح رکھیں، آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ 1200 آسانی سے ہو جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ 1200 پڑھنے، صلو ایک اور صلو علی الحبیب۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ السلام کے کمالات، نبی پاک کے معجزات، پیارے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنا سچی بات یہ ہے کہ آسان نہیں ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں، بڑے بڑے پرسنالٹیز کی، بڑی بڑی شخصیات کی بایوگرافیز لکھی جاتی ہیں، سیرت نگاری کی جاتی ہے، ان کی سیرت پر بھی کتاب لکھی جاتی ہے، کسی کی سیرت پر 1 کتاب، کسی کی 2، کسی کی 3۔ اس کے مرنے کے 5-10 سال بعد بات پوری ہو جاتی ہے، لکھنے والے لکھ کر فائل لائبریری میں رکھ دیتے ہیں۔ سرور کائنات، شاہ موجودات، سیاہ افلاک، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں۔ ان دا ہسٹری آف یونیورس، اس پوری کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، سیرت نگار لکھتے جا رہے ہیں، بات پوری نہیں ہو رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، ہر دور میں، ہر کلام میں، ہر زبان میں میرے آقا کی مدح سرائی کی جا رہی ہے، ان کی سیرت لکھی جا رہی ہے، مگر یہ کیسا تذکرہ ہے کہ بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ جبھی تو شاعر نے لکھا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر تو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارے بندے تو بہت مل جائیں گے، فراقہ نہ ملے گا، تاریخ ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اس آقا کی ہم کیسے شان بیان کریں؟ اعلیٰ حضرت نے کئی بار کوشش کی، قلم اٹھایا، ہر بار عاجز نظر آئے، کبھی لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آقا باغ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان اے جامع تجلی کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لکھتے لکھتے حیران ہو کر کہتے ہیں آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران بھی ہو جاتی ہے، عاجزی ہو جاتی ہے۔ کہیں لکھتے ہیں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا اس سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لکھتے لکھتے آخر میں کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن بندہ ہے حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو اس آقا کی شان بیان کرنا ساری اوقات ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، ہم بس اپنی حاضری لگانے کے لیے کسی بات کو کرتے ہیں۔ آج میں ایک یوں سمجھیے نظر دوڑاتا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ جو ہے نا سراپا معجزہ، ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ یاد رکھیں، ہر نبی کو معجزہ ملا، مگر جیسا اس زمانے میں دور تھا
ویسا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، وہ میڈیکیشن کا دور تھا، علاج کا، معالج کا، ڈاکٹرز تھے، بڑے بڑے مسیحا تھے، علاج کر دیتے تھے۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یار یہ بیمار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اسی کو اپنا بڑا مانتے، اسی کے دین پر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اس دور میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ جو بائی برتھ بلائنڈ ہوتے تھے، پیدائشی اندھے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ ان کی آنکھوں پر دم کرتے وہ آنکھ والے ہو جاتے تھے۔ جو کوڑ کے مرض والے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ ان پر ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، ان کا کوڑ کا مرض دور ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا علاج تو ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اسپیشل علاج کرتے ہیں، مگر ہم مردہ زندہ نہیں کر سکتے، مرنے والے کو واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ مردوں کو اللہ کی عطا سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کو ریالائز ہوا کہ ہی از اسپیشل، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ لوگ ان کا کلمہ پڑھنے لگے، ان پر ایمان لائے۔ اس کے بعد ایک اور دور آیا جب حضرت صالح علیہ السلام کا دور تھا۔ اس زمانے میں لوگ بڑے بڑے پتھروں کا اس بات پر بس فن ہے، اونٹنی بھی آئے بھی دے۔ آپ نے کہا اچھا اگر ایسا آپ نے اللہ سے، اس نے بعد میں بچہ بھی دیا، دکھاتے لوگ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگ گئے۔ یہ بیدا کا معجزہ دیا، ویسا معجزہ، ٹھیک ہے۔